اس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران نہ کیا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں عماد الدین اور عز الدین نے صلیبیوں کے ساتھ اس کے خلاف درپردہ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ یہ تو جیسے اس دور میں رسم بن گئی تھی کہ چھوٹے بڑے مسلمان امراء صلیبیوں کے ساتھ درپردہ دوستانہ گانٹنے لگے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطان ایوبی ان سب کو ایک خلافت کے تحت لا کر انہیں ایک متحد قوم بنانا چاہتا تھا، مگر یہ امراء اپنی الگ الگ ریاستیں برقرار رکھ کر ان کے حکمران بنے رہنے کو اپنا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا یہ مقصد صلیبیوں کی دوستی سے پورا ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ان سب میں اہم حکمران عز الدین اور عماد الدین تھے۔ ان کی ریاستیں حلب اور موصل محل وقوع، وسعت، دفاعی استحکام وغیرہ کے لحاظ سے جنگی اہمیت کی حامل تھی۔ صلیبی اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے یہ دونوں مقام ان کے قبضے میں آ جائیں، یا یہ کہ سلطان ایوبی کے قبضے میں نہ چلے جائیں، کیونکہ ان پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو جانے سے افواج اور رسد وغیرہ کے لیے دو ایسے اڈے مل جاتے تھے جہاں سے وہ آسانی سے بیت المقدس پر فوج کشی کر سکتا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، میں حلب اور موصل پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، سلطان ایوبی نے متعدد بار کہا تھا۔ میں کسی مسلمان ریاست میں سے اپنی فوجیں گزارنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ یہ امراء، یہ حکمران صلیبیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، خلافت بغداد کے وفادار ہو جائیں، جو قرآن کا حکم ہے۔ میں انہیں اپنے زیر نگی نہیں کروں گا۔ میں خلیفہ نہیں ہوں، میں تو خود خلیفہ کا پیروکار اور خادم ہوں۔ خلافت کے تحت آ جانے سے ان لوگوں کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی، اور صلیبیوں کی طرف سے انہیں لڑکیوں اور شراب کے جو تحفے ملتے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔ وہ حکومت دنیا کی جھوٹی شان و شوکت اور عیش و عشرت کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی نظروں میں سلطنت اسلامیہ کی کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ 1183 کے اوائل میں سلطان صلاح الدین ایوبی نصیبہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ یہاں سے اسے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، مگر اسے مسلمان امراء کی نیت میں فتور نظر آ رہا تھا۔ وہ اب یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حلب اور موصل کے والیان کی درپردہ سرگرمیاں کیا ہیں اور صلیبی کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ اسے اپنے جاسوس حسن الادریس نے بیروت سے آ کر پوری اطلاع دے دی۔ اس جاسوس نے دوسرا کارنامہ یہ کر دکھایا کہ عز الدین کے ایک فوجی مشیر اور اس کی بیٹی جو گھر سے بھاگ کر بیروت میں صلیبیوں کے پاس رقاصہ تھی، اپنے ساتھ لے آیا۔ حسن الادریس سلطان ایوبی کے پاس آیا اور بتایا کہ عز الدین نے بیروت 2 ایلچی صلیبیوں کے پاس جنگی امداد کے لیے بھیجے ہیں۔ سلطان اس اطلاع پر حیران ہوا، البتہ یہ اطلاع اس کے لیے اہم تھی۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے۔ عز الدین کا جو ایلچی بیروت صلیبیوں سے مدد لینے گیا تھا اس کا نام احتشام الدین تھا۔ اب سلطان ایوبی کے پاس اس کی حیثیت ایک قیدی کی تھی، لیکن سلطان ایوبی نے احترام سے اسے اپنے سالاروں کے ساتھ بٹھایا۔ احتشام الدین کو تقریباً ہر ایک سالار جانتا تھا۔ کوئی اس سے حقارت سے گھور رہا تھا اور کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے کہ وہ ان کے درمیان بیٹھا ہے اور قید ہے۔ سلطان ایوبی نے حسن الادریس کی رپورٹ سن لی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا دوست احتشام الدین آپ کو خود ہی بتائے گا کہ عز الدین اور عماد الدین کی نیت کیا ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں احتشام الدین پر الزام عائد نہیں کرتا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے صلیبیوں سے جنگی امداد لینے گیا تھا۔ اسے والی موصل عز الدین نے بھیجا تھا۔ یہ عز الدین کا ملازم ہے۔ سلطان محترم، ایک سالار نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ کہنے سے نہیں روکیں گے کہ احتشام الدین اپنے حکمران کا معمولی سا ملازم نہیں، یہ اس کا فوجی مشیر ہے، یہ سالار ہے۔ اسے اپنے حکمرانوں کو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ صلیبیوں سے مدد حاصل کی جائے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا، احتشام الدین نے جواب دیا، اگر میں حکم عدولی کرتا تو آپ کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا۔ ایک نائب سالار نے کہا، آپ نے موت کے ڈر سے اپنے بادشاہ کا ایسا حکم مانا جو آپ کی اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ذلت کا باعث ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں سے دور، اپنی اولاد سے بے خبر، اپنے آپ سے بے نیاز یہاں اپنی عمریں لمبی کرنے بیٹھے ہیں؟ ایک مدت سے ہم ان چٹانوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات اس پتریلی زمین پر سوتے ہیں، جبکہ آپ حلب کے محل میں شہزادوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
آپ شراب پیتے ہیں، ناچنے والی حسین یہودی، صلیبی اور مسلمان لڑکیاں آپ کا دل بہلاتی ہیں، اور آپ نرم بستر پر سوتے ہیں جن پر مخمل کے پلنگ پوش بچھے ہیں۔ ہم یہاں مرنے آئے ہیں، ہمارے رفیقوں کی لاشیں جانے کہاں کہاں گم ہو گئی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی ہڈیاں سارے علاقے میں بکھر گئی ہیں۔ تم کسی شہید کی کوئی ہڈی دیکھو گے تو کہو گے یہ کسی جانور کی ہڈی ہے۔ عیش و عشرت نے تمہاری نظروں میں شہیدوں کو شراب میں ڈبو دیا ہے، دوست اور دشمن کو ایک کر دیا ہے۔ ہم مرنے آئے ہیں تو تمہیں جینے کا کیا حق ہے؟ احترام، سلطان ایوبی نے کہا، احتشام الدین نے میرے پاس آ کر گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اگر اس سے تانے دینے ہوتے تو میں بھی دے سکتا تھا۔ سلطان ذیشان، ایک اور سالار نے کہا، خدا کے لیے مجھے صرف سلطان کہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے شان و شوکت سے دور رہنے دو، مجھے بادشاہ بنانے کی کوشش نہ کرو، میں سپاہی ہوں، مجھے سپاہی رہنے دو، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں احتشام الدین کو اور اپنے ان تمام ہتھیار بند بھائیوں کو جو یہاں موجود ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سالار اپنے حکمران کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اسے خوش کرنے کے لیے اس کا غلط حکم بھی مان لیتا ہے، وہ اپنی قوم کی عزت کا قاتل ہوتا ہے۔ قوم کی عزت کے محافظ ہم ہیں۔ سلطنت کا مالک بادشاہ یا سلطان نہیں، قوم ہوتی ہے۔ آج ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں یہ سپاہی کا دور ہے، یہ جہاد کا دور ہے۔ اگر خلیفہ اور سلطان سلطنت کا کاروبار دیانتداری سے نہیں چلائیں گے تو اللہ کے سپاہیوں پر بھی سلطان بننے کا نشہ طاری ہو جائے گا، تو لا الہ الا اللہ کی لاشوں پر گرجوں کے گھنٹے بجیں گے۔ اسلام پر جو بھی دور آئے گا وہ اللہ کے سپاہی کا دور ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، جب تک اسلام زندہ ہے کفار اسلام کے دشمن ہی رہیں گے۔ آج ہمارے سالاروں کے دلوں میں جاؤ حشمت کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت اسلام کو لے ڈوبے گی۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسلام زندہ رہے گا، مگر اس شیر کی طرح زندہ رہے گا جسے سدا لیا گیا ہو اور اسے فراموش کرا دیا گیا ہو کہ وہ بادشاہ ہے۔ یہ شیر بکریوں سے بھی ڈرتا رہے گا۔ مسلمان کفار کی انگلیوں پر ناچیں گے۔ اللہ کا سپاہی موجود ہوگا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی۔ اگر تلوار ہوگی تو وہ کسی صلیبی کی دی ہوئی ہوگی جسے وہ نیام سے باہر نکالنے کے لیے صلیبی سے اجازت لے گا۔ سلطان ایوبی بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس نے نظر گھما کر سب کو دیکھا اور بولا، میں بھی باتوں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے رفیقو، ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ یہ گناہ کس کا ہے اور وہ خطا کس کی ہے اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ احتشام الدین تمہیں بتائے گا کہ حلب اور موصل کے حکمرانوں نے صلیبیوں کے ساتھ کیا طے کیا ہے اور ہمیں کس قسم کے دشمن سے کس قسم کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ احتشام الدین اٹھا اور سب کے سامنے جا کھڑا ہوا، سب کو نظر گھما کر دیکھا اور بولا، میرے دوستو، میں تمہاری نظروں میں حقارت اور قہر دیکھ رہا ہوں۔ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ میرے لیے سزائے موت تجویز کرو، مگر میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہوں۔ یہ درست ہے کہ میں نے والی موصل عز الدین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا ایمان فروخت کیا اور اس کا ایلچی بن کر بیروت گیا اور صلیبیوں سے مدد مانگی، مگر یہ بھی درست ہے کہ جس طلسم نے میری عقل اور میری ایمان کو اپنے قبضے میں لیا اس سے تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ کیا تم میں سے سالار اور حاکم غداری کا جرم ادا کرتے نہیں پکڑے گئے؟ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن پر سلطان کو اتنا اعتماد تھا جتنا انہیں اپنی ذات پر ہے، مگر وہ ایمان فروش نکلے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی فطرت میں ایک ایسی کمزوری ہے جو انسان کو عیش و عشرت میں ڈال دیتی ہے، اور جہاں کی روز و شب میں حکومت اور معاشرے میں گناہ کی ترغیب دینے والی باتیں ہوں وہاں زاہد بھی عیش پسند اور گنہگار بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی امیر اور سلطان بننے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، ہر کسی کی ذات کا قلعہ مسمار ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھے گناہگار سمجھتے ہو تو میری تلوار سے میرا سر تن سے جدا کر دو۔ اگر مجھے توبہ کا موقع دیتے ہو تو میں عظمت اسلام کی پاسبانی اور سلطنت اسلام کی توسیع کے لیے تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں۔ صلیبی شاید تم سے آمنے سامنے کی ٹکر نہیں لیں گے، احتشام الدین نے کہا۔ انہوں نے ہمیں ہماری اپنی تلواروں سے مروانے کا انتظام کر لیا ہے، انہیں اپنی فوجیں مروانے کی ضرورت نہیں رہی۔
وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے انہیں مدد اور شے دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی مسلمان عمارتیں اور ریاستیں جو دراصل خلافت بغداد کے صوبے ہیں، سب درپردہ صلیبیوں کے غلام بن گئے ہیں تاکہ خود مختار رہیں۔ اپنے مرکز سے کٹ کر خود مختاری اسی صورت میں حاصل کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی مدد لو اور اپنے بھائی کو دشمن کہو۔ خانہ جنگی میں صرف ایک فریق سچا اور محب وطن ہوتا ہے، دوسرا فریق دشمن کا دوست ہوتا ہے۔ دشمن اسے خلوص سے مدد نہیں دیتا بلکہ اپنے فائدے اور اپنے عزائم کی تسکین کے لیے مدد دیتا ہے۔ صلیبی ہمارے مخالف دڑے کو مدد دے رہے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ موصل کو اپنے چھاپہ مار دستوں کا اڈا بنا رہے ہیں۔ وہ کچھ عرصے تک چھاپوں اور شبخونوں کی جنگ لڑیں گے۔ رفتہ رفتہ وہ حلب کو اور دیگر تمام مسلمان ریاستوں کو اپنے اڈے بنا لیں گے جو آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ میں جب بیروت میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ صلیبی موصل سے کچھ دور پہاڑی علاقے میں بے شمار اسلحہ اور سامان پا کر رکھیں گے۔ اس میں آتش گیر مادہ بہت زیادہ ہوگا، اسے وہ اپنے چھاپہ ماروں کے لیے استعمال کریں گے اور بعد میں کھلی جنگ میں بھی۔ وہ کھلی جنگ اسی صورت میں لڑیں گے جب بہت سی مسلمان عمارتوں میں اپنے اڈے بنا کر مستحکم کر چکے ہوں گے۔ میں ابھی یہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ اسلحہ اور آتش گیر مادہ کس مقام پر رکھیں گے، یہ معلوم کرنا آپ کے جاسوسوں کا کام ہے۔ سلطان ایوبی نے سالاروں کو بھیج دیا سوائے حسن بن عبداللہ کے جو جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ تھا، اور سالار سارے مصری کو بھی سلطان ایوبی نے اپنے پاس روک لیا۔ یہ چھاپہ مار دستوں کا سالار تھا۔ میرا قیاس صحیح نکلا، سلطان ایوبی نے ان دونوں سے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی موصل اور حلب کو درپردہ طریقوں سے اپنے اڈے بنانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تم نے احتشام الدین کی زبانی سن لیا ہے کہ بالڈوین اور دوسرے صلیبی موصل سے کچھ دور کہیں جنگی سامان اور آتش گیر سیال کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جس طرح ہمیں رسد کے ذخیرے کی ضرورت ہے اس طرح صلیبیوں کو بھی ضرورت ہے۔ ہم میں سے جس کا ذخیرہ ختم یا تباہ ہو گیا وہ آدھی جنگ ہار جائے گا۔ یہاں کچھ دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر موصل اور حلب کے درمیان بیٹھے ہیں۔ انہیں میں نے عز الدین اور عماد الدین کا آپس کا رابطہ توڑنے کے لیے بٹھایا ہے۔ اب بیروت اور ان دونوں جگہوں کے راستے روکنے ہیں۔ یہ مہم ذرا مشکل اور خطرناک ہوگی کیونکہ چھاپہ ماروں کو اپنے مستقر سے دور جانا ہوگا۔ یہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مہم مشکل ہے یا آسان، سارے مصری نے کہا، اور یہ میرا فرض ہے کہ مشکل کو آسان کروں۔ آپ حکم دیں۔ کوئی قافلہ نظر آئے اسے روک لو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تلاشی لو، مزاحمت ہو تو پورا معرکہ لڑو، کوشش کرو کہ قیدی زیادہ ہوں، اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا۔ اور حسن، تم مجھے یہ کام کر دکھاؤ کہ معلوم کرو کہ صلیبی اسلحہ اور آتش گیر سیال کا ذخیرہ کہاں جمع کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ذخیرہ کر بھی چکے ہوں۔ اگر تم جگہ معلوم کر سکو تو میں اس کی تباہی کا انتظام کر دوں گا۔ یہ انتظام انشاءاللہ میرا ہوگا، سارے مصری نے کہا۔ یہ ذہن میں رکھو کہ کچھ عرصے تک ہماری جنگ آنکھ مچولی ہوگی، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی کھلی جنگ لڑنے کے بجائے شبخونوں اور تخریب کاری کی جنگ لڑیں گے۔ وہ شاید مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں ان پر کھلا حملہ کروں۔ میں ایسی حماقت نہیں کروں گا۔ مجھے کئی جگہوں پر گھات لگانی ہوگی۔ میں سب سے پہلے اپنے ان امراء کو ساتھ ملاؤں گا جو صلیبیوں کے دوست بنتے جا رہے ہیں۔ میں ان سے تعاون کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میں اب تلوار کی نوک پر ان سے تعاون لوں گا۔ میں ان میں سے کسی کا بھی خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ یہ برائے نام مسلمان ہیں۔ مسلمان کے خلاف کافر کے ساتھ دوستی کرنے والا مسلمان بھی کافر ہوتا ہے۔ مجھے اب پرواہ نہیں کہ تاریخ مجھے کیا کہے گی۔ اگر مجھے آج کوئی کہے کہ آنے والی نسلیں مجھے اپنے بھائیوں کا قاتل اور خانہ جنگی کا مجرم کہیں گی تو بھی میں اپنے ارادوں سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تاریخ اور آنے والی نسلوں کے آگے نہیں، خدا کے آگے جواب دہ ہوں۔ خدا کے سوا نیت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے اور فلسطین کے درمیان اگر میرے بیٹے حائل ہوں گے تو میں انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ اگر ہم نے آج قبلہ اول کو صلیبیوں سے آزاد نہ کرایا تو ہمارے بعد صلیبی اور یہودی خانہ کعبہ پر بھی قابض ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے امراء اور حکمرانوں کے تیور اور طور طریقے بتا رہے ہیں۔
کہ وہ بادشاہ بنیں گے اور ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوگی، اور یہ لوگ فلسطین کو یہودیوں کے تسلط میں دے دیں گے۔ تلوار کے سوا میرے پاس اور کوئی علاج نہیں رہا۔ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ سارے مصری نے کہا، اگر آپ میری رائے لیں تو میں یہی کہوں گا کہ مرکز سے خود مختاری یا نیم خود مختاری مانگنے والوں کو غداری کی سزا ملنی چاہیے، اور میں انہیں سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مصری اور حسن بن عبداللہ کو جنگی نوعیت کی ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ دونوں چلے گئے تو سلطان ایوبی ایک اور مسئلے پر غور کرنے لگا۔ اس نے جب بیروت سے محاصرہ اٹھایا تھا اور وہ نصیبہ کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے اسے بحیرہ کلزم کے مشرقی علاقے کے متعلق یہ اطلاع ملی تھی کہ صلیبی فوجی دستے اس علاقے میں قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ صلیبی صرف مسلمان قافلوں کو لوٹتے تھے، مال و دولت کے علاوہ اونٹ اور گھوڑے لے جاتے، اور کمسن اور نوجوان لڑکیوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ زیادہ تر رہزنی ان دنوں ہوتی تھی جن دنوں مصر کے حاجیوں کے قافلے جاتے اور آتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کو فوجی پیمانے پر ہی روکا جا سکتا تھا، لیکن سلطان ایوبی کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کے دماغ میں فلسطین اور وہ مسلمان امراء سوار تھے جو صلیبیوں کے ساتھ درپردہ صلح اور مدد کے معاہدے کر رہے تھے، اس لیے سلطان ایوبی ادھر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ آپ سن چکے ہیں کہ بیروت کے محاصرے میں سلطان ایوبی نے بحری بیڑا بھی استعمال کیا تھا جس کا امیر البحر حسام الدین لولو تھا۔ محاصرہ ابتدا میں ہی ناکام ہو گیا تو سلطان ایوبی نے حسام الدین کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ بیڑا سکندریہ لے جائے۔ اس کے فوراً بعد قاہرے سے سلطان ایوبی کو پیغام ملا کہ صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا ہے اور اب کوئی قافلہ منزل تک پہنچتا ہی نہیں۔ سلطان ایوبی نے قاہرہ کو جواب دینے کے بجائے سکندریہ امیر البحر حسام الدین کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے بیڑے کے اس حصے کی جا کر کمان لے لے جو بحیرہ کلزم میں ہے۔ سلطان ایوبی کا حکم یہ تھا، بحیرہ کلزم میں تمہارا مقابلہ دشمن کے بحری بیڑے سے نہیں ہوگا، بلکہ تم خشکی پر گھات لگا کر ان ڈاکوؤں کو پکڑو گے جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ڈاکو صلیبی فوجی ہیں جو باقاعدہ منصوبے اور اوپر والوں کے احکام کے تحت لوٹ مار کر رہے ہیں۔ یہ صحرا میں نہیں رہتے، سمندر کے کنارے رہتے ہیں۔ تم فوج کا ایک منتخب دستہ لے جاؤ اور سمندر میں گھومتے پھرتے رہو۔ جہاں تمہیں ڈاکوؤں کا شبہ ہو وہاں سپاہیوں کو کشتیوں سے اتار کر خشکی پر بھیجو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کرو۔ میرے اگلے حکم تک تم کلزم میں ہی رہو گے۔ حسام الدین حکم ملتے ہی بحیرہ کلزم چلا گیا۔ اس دور میں بحیرہ روم اور کلزم کو ملانے کے لیے نہر سویز نہیں تھی۔ بحیرہ کلزم میں سلطان ایوبی نے چند ایک جنگی جہاز اور کشتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ مشرق وسطیٰ کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو بحیرہ کلزم اور اس کے اوپر خلیج سویز نظر آئے گی۔ اس سمندر کے مغربی کنارے پر مصر اور مشرقی کنارے پر سعودی عرب ہے۔ شمال میں صحرائے سینائی اور خلیج عقبہ ہے۔ بعض قافلے جو مصر سے حج کے لیے جاتے تھے وہ اونٹوں اور گھوڑوں سمیت کشتیوں کے ذریعے خلیج سویز عبور کرتے تھے۔ اکثر قافلے خشکی پر ہی جاتے تھے اور بحیرہ کلزم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے کیونکہ سمندر کے قریب گرمی میں کمی رہتی تھی۔ حسام الدین نے وہاں جاتے ہی ساحل کے ساتھ ساتھ خشکی پر چھاپے مارنے شروع کر دیے اور چند ایک ڈاکوؤں کو پکڑ کر وہیں قتل کر دیا، لیکن اسے ان میں صلیبی افواج کا کوئی ایک سپاہی نہ ملا۔ حسام الدین کو ایک روز اطلاع ملی کہ مصر سے ایک بہت بڑا قافلہ حجاز کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس وقت قافلے کو صحرائے عرب میں ہونا چاہیے تھا۔ حسام الدین نے 3-4 سپاہیوں کو خانہ بدوشوں کے لباس میں گشت کے لیے بھیجا، مگر انہیں کہیں قافلہ نظر نہ آیا۔ یہ ایک بدقسمت قافلہ تھا جو ساحل سے دور دور جا رہا تھا۔ ایک رات قافلے نے ایک جگہ قیام کیا۔ اس میں تاجر بھی تھے اور حجاج بھی۔ کئی ایک پورے کنبوں کو ساتھ لے جا رہے تھے۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی، اور چند ایک کمسن اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کی تعداد خاصی تھی اور افراد کم و بیش 600 تھے۔ یہ سب کھا پی کر سو گئے تھے۔ قافلہ شہر کی تاریکی میں جاگا۔ کسی نے آذان دی، تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی، اور جب روانگی کی تیاری ہونے لگی تو
تو کہیں سے بلند للکار سنائی دی، سامان مت باندھو، سب ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، کسی نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ قافلے میں کئی ایک گھبرائی ہوئی آوازیں سنائی دی، ڈاکو ڈاکو۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی، قافلے والوں نے دیکھا ان کے ارد گرد صحرائی لباس میں ملبوس سینکڑوں آدمی کھڑے تھے، ان میں بعض گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور بعض کے پاس تلواریں تھیں، ان کے سر اور چہرے صافوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ قافلے کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے یہ عارضی قیام گاہ وسیع تھی۔ ڈاکوؤں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ قافلے والے مسلمان تھے، خاموشی سے ہتھیار ڈال دینا ان کا اصول نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ قافلوں پر حملے ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ مسلح تھے اور لڑنے کے لیے تیار تھے۔ عورتوں اور بچوں کو درمیان میں ایک جگہ کر لو، کسی نے آہستہ سے کہا، اور یہ ہدایت کانوں کان بکھرے ہوئے قافلے تک پہنچ گئی۔ عورتیں اور بچے قیام گاہ کے وسط کو جانے لگے، ڈاکو آگے بڑھنے لگے، قافلے میں سے تلواریں نکل آئیں، کچھ برچھیاں بھی تھیں۔ ڈاکوؤں نے ہلہ بول دیا، اس کے بعد گھوڑوں کے دوڑنے کا، للکار کا اور تلواریں ٹکرانے کا شور تھا، جس میں عورتوں اور بچوں کی چیخیں سنائی دیتی اور شور میں ڈوب جاتی تھی۔ ڈاکوؤں میں سے زیادہ تر گھوڑوں پر سوار تھے، اس لیے پلہ انہی کا بھارا تھا اور وہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوجی تھے۔ قافلے والے بھی جم کر مقابلہ کر رہے تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے۔ ایک آواز بار بار سنائی دیتی تھی، لڑکیوں کو درمیان میں رکھنا، لڑکیوں کو الگ نہ ہونے دینا۔ ایک لڑکی کی بلند آواز سنائی دی، ہمارا غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قافلے والوں کو اگر گھوڑوں پر سوار ہونے کا موقع مل جاتا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے لڑ سکتے، مگر ان کے گھوڑے ابھی زینوں کے بغیر بندھے ہوئے تھے۔ وہ صلیبیوں کے گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے، ان میں بعض گر بھی رہے تھے۔ زیادہ تر نقصان قافلے والوں کا ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے، وہ گھوم پھر کر نہیں لڑ سکتے تھے۔ معرکہ پھیلتا جا رہا تھا۔ قافلے میں 7-8 جوان لڑکیاں تھیں، ان میں سکندریہ کی رہنے والی ایک رقاصہ بھی تھی جس کا نام ریدی تھا۔ وہ اپنے پیشے سے اسی عمر میں متنفر ہو گئی اور حج کے لیے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ آدمی تھا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی، وہ اسی کے سہارے اپنے آقاؤں سے بھاگ آئی تھی۔ انہوں نے ابھی شادی نہیں کی تھی، دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مکہ معظمہ جا کر شادی اور پھر حج کریں گے۔ ریدی رقاصہ تھی، اس لیے اس کا جسم پھرتیلا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اس آدمی کے ساتھ رہی جس کے ساتھ وہ حج کو جا رہی تھی۔ اس آدمی کے پاس تلوار نہیں تھی، جو اس زمانے میں لوگ لباس کا حصہ سمجھ کر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کے بجائے اس کے پاس خنجر تھا۔ اس نے ریدی کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کا چہرہ اور سر اس طرح کپڑے میں لپیٹ دیا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی ہے۔ اس آدمی نے ایک ڈاکو کو جو گھوڑے پر سوار نہیں تھا، پیچھے سے پیٹھ پر خنجر مارا۔ خنجر اتنا گہرا اترا کہ فوراً باہر نکل نہ سکا۔ ڈاکو نے گھوم کر اس آدمی کے پہلو میں برچی کی طرح تلوار گھونپ دی، پھر دونوں گر پڑے۔ اس ڈاکو کی پیٹھ کے ساتھ تیروں سے بھری ہوئی ترکش بندھی ہوئی تھی اور اس کے کندھے اور گردن میں کمان بھی لٹک رہی تھی۔ ریدی نے اس کی کمان اور ترکش اتار لی۔ یہ تینوں قیام گاہ کے کنارے پر تھے، قریب ہی کچھ سامان پڑا تھا جس میں خیمے بھی تھے۔ ریدی سامان اور خیموں کے ڈھیر میں چھپ گئی۔ صلیبی ڈاکوؤں کے گھوڑے دوڑتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ریدی کی کمان سے تیر نکلتا اور گھوڑ سوار اوندھا ہو جاتا۔ اس طرح اس نے کچھ سواروں کو گرا لیا اور اس کے بعض تیر گھوڑوں کو لگے جو بے قابو ہو کر اور زیادہ تباہی مچانے لگے۔ ریدی کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا، مگر اس نے ایک سوار پر تیر چلائے جو سوار کے بجائے گھوڑے کی گردن میں اتر گیا۔ گھوڑا بے قابو ہو کر گھوما اور دور کا چکر کاٹ کر سامان اور خیموں کے اسی ڈھیر پر آ گیا جس میں ریدی چھپی ہوئی تھی۔ گھوڑا سامان کے ساتھ ٹکرایا اور ڈھیر پر گر پڑا۔ سوار دور جا پڑا۔ ڈھیر سے ایک چیخ سنائی دی۔ گھوڑا ریدی کے اوپر گرا تھا لیکن وہ ابھی مرا نہیں تھا، اس کی گردن میں تیر اترا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اندھا دھند بھاگ گیا۔ سوار اٹھا تو اس سے لپٹے ہوئے خیموں میں ایک سر نظر آیا جو کسی عورت کا تھا۔ سوار نے خیمے ہٹا کر دیکھا، اسے ایک بڑی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھی اور وہ بے ہوش بھی نہیں تھی۔ صلیبی نے اسے اٹھایا تو وہ کرہنے لگی۔ 2 روز بعد حسام الدین ایک بحری جہاز میں اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔
دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑی فوج کے دستے کا کمانڈر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کا چہرہ اترا ہوا اور لاش کی طرح سفید تھا۔ صلیبی ڈاکو نے بہت بڑے قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ دستے کے کمانڈر نے حسام الدین سے کہا، یہ آدمی ان کی قید سے بھاگ آیا ہے، باقی اسی سے سن لیں۔ اس آدمی نے تفصیل سے بتایا کہ قافلے پر کس طرح حملہ ہوا تھا۔ ہم نے بہت مقابلہ کیا لیکن ہمارے گھوڑے زینوں کے بغیر ابھی بندھے ہوئے تھے، ورنہ ہم گھڑ سواروں کو کامیاب نہ ہونے دیتے۔ قافلے کے تھوڑے سے آدمی زندہ ہیں جو ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ میرا خیال ہے اب تک انہیں قتل کیا جا چکا ہوگا۔ میں بھی انہی قیدیوں میں تھا۔ ہم تو مرتے۔ شرمناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ 5 جوان لڑکیاں اور 10 کم سن لڑکیاں ان کے قبضے میں ہیں۔ قافلے میں بڑا قیمتی سامان تھا، نقدی ہر ایک کے پاس تھی، 90 گھوڑے اور تقریباً 150 اونٹ ہیں۔ وہ اب کہاں ہیں؟ وہاں ڈراونے سے سیدھے کھڑے ٹیلے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ٹیلوں میں ڈاکوؤں نے کمروں جیسے غار بنا رکھے ہیں۔ ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ہے، معلوم ہوتا ہے یہ ان کا مستقل اڈا ہے۔ ویرانے میں ہوتے ہوئے یہ جگہ ویران نہیں لگتی۔ اس نے جو جگہ بتائی وہ سمندر سے 20 میل دور تھی۔ اس نے کہا، کچھ ڈاکو بھی ہماری تلواروں اور برچھیوں سے مرے ہیں، لیکن زیادہ نقصان ہمارا ہوا ہے۔ ہم جو زندہ رہ گئے ہیں انہیں وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ شام تک وہ ہمارے تمام اونٹ، گھوڑے اور سارا سامان اٹھا کر اپنے ٹیلوں والے اڈے پر لے آئے۔ رات کو انہوں نے شراب پی اور ہمارا سامان کھول کھول کر دیکھنے لگے۔ ان کا ایک سردار بھی ہے، لڑکیاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی۔ میں نے بھی لڑکیوں کو نہیں دیکھا۔ وہ ہم سے سامان اٹھوا کر ایک وسیع غار میں رکھوا رہے تھے۔ بہت سی مشعلیں جل رہی تھی۔ میرے زیادہ تر ساتھی زخمی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر خیریت سے نکل جاؤ تو سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرنا، وہاں اپنی فوج کی گشتی کشتی مل جائے گی، اس میں اپنے عسکری ہوں گے، انہیں بتانا کہ ہم پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ ہم مصر کی سرحد سے نکل رہے تھے تو وہاں اپنے عسکری ملے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ راستے میں کوئی مشکل پیش آئے تو ساحل پر چلے جانا، وہاں سے تمہیں فوج کی مدد مل جائے گی۔ ڈاکو شراب میں بدمست ہوئے جا رہے تھے۔ ہم سامان اٹھا کر غار میں رکھ رہے تھے۔ مجھے اندھیرے میں بھاگنے کا موقع مل گیا۔ ان ٹیلوں میں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ 2 بار میں گھوم پھر کر وہیں پہنچ گیا جہاں سے بھاگا تھا۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور قرآن کی جو آیات یاد تھی وہ پڑھنے لگا، اور آدھی رات کے بعد ٹیلوں کی گلیوں سے نکل آیا۔ سمندر کی سمت کا خیال نہ رہا۔ میں اندھا دھند چلتا رہا اور صبح ہونے تک اتنی دور آ گیا جہاں ڈاکو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سارا دن اللہ کو یاد کرتا رہا۔ پانی کا یہ چھوٹا مشکیزہ ساتھ تھا، تھوڑی سی کھجوریں بھی تھیں۔ انہوں نے مجھے زندہ رکھا۔ تھکن سے چلا نہ گیا تو دوپہر کے وقت ایک ریتلے ٹیلے کے دامن میں گر پڑا۔ ٹیلے کے سائے میں نیند آ گئی۔ سورج غروب ہوا تو آنکھ کھلی، ستارے روشن ہوئے تو سمت کا اندازہ ہوا۔ بہت دیر بعد ہوا میں سمندر کی بو محسوس ہونے لگی۔ میں ہوا کے مخالف چلتا چلا آیا، اور شاید سحر کا وقت تھا جب میں ساحل پر آ گیا اور جسم نے جواب دے دیا۔ میں گرا اور نہ جانے بے ہوش ہو گیا یا سو گیا۔ کسی نے مجھے جگایا۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ مجھے جگانے والا کوئی عسکری تھا۔ ساحل کے ساتھ مجھے ایک کشتی نظر آئی، اس میں بھی عسکری تھے۔ وہ سب میرے پاس آئے۔ میں نے انہیں یہی قصہ سنایا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کشتی میں بٹھایا، کھلایا پلایا اور مجھے یہاں لے آئے۔ یہاں ان کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ یہ مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ ہماری رہنمائی کے لیے تم ہمارے ساتھ چلو گے، حسام الدین نے کہا، لیکن تمہاری حالت ایسی بری ہے کہ فوراً ہمارے ساتھ نہیں چل سکو گے۔ تھکن نے تمہیں لاش بنا دیا ہے۔ نہیں، وہاں میرے مسلمان بھائی اور مسلمان لڑکیاں ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں۔ اگر اس سفر میں مجھے تھکن سے مرنا ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے قرآن کی آیات نے اس جہنم سے نکالا ہے۔ مجھ پر قرآن کا فرض عائد ہوتا ہے کہ ان معصوم بچیوں کو ظالموں کے چنگل سے چھڑاؤں۔ میں اس فرض پر جان دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کی تعداد کتنی ہے؟ 500 سے زیادہ ہوگی، اس نے جواب دیا۔ 500 آدمی کافی ہوں گے؟ حسام الدین نے بری دستے کے کمانڈر سے پوچھا۔ مجھے 7 ہونا چاہیے۔ کافی ہوں گے، کمانڈر نے جواب دیا۔ ان میں سے کم از کم 100 سوار اور باقی پیادہ ہوں گے۔ ہمیں چھاپا مارنا ہے،
اس لیے ہدف تک خاموشی برقرار رکھنی ہوگی۔ گھوڑے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی شور کا خطرہ ہوگا۔ اس شخص سے اس جگہ کی مزید تفصیل پوچھ لیتے ہیں اور ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ یہ چونکہ بھٹکتا اور گرتا پڑتا آیا ہے، اس لیے اتنی دیر سے پہنچا ہے۔ میں نے سمت کا اندازہ کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم شام کے چلے آدھی رات کے قریب ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ چوٹی منجنی کے ساتھ لے لینا، حسام الدین نے کہا۔ ہانڈیا یعنی آتشگیر سیال والی اور فلیتے والے تیر بھی ساتھ ہوں گے، اور اسے شام تک مکمل آرام کرنے دو۔ سب کو بتا دینا کہ مقابلہ ڈاکوؤں سے نہیں، صلیب کے تجربہ کار فوجیوں کے ساتھ ہے۔ بڑی فوج کا کمانڈر اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صحرا کا وہ خطہ جہاں صلیبی ڈاکوؤں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا قلعے سے کم نہ تھا، بلکہ اس لحاظ سے قلعے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا کہ وہاں ٹیلوں نے بھی بھول بلیوں جیسی گلیاں بنا رکھی تھی جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مڑ جاتی یا شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ اس خطے کے درمیان ایک وسیع میدان تھا۔ اس کے ارد گرد ٹیلوں میں صلیبیوں نے اونچے اونچے اور لمبے چوڑے کمرے کھود رکھے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے رہنے کی جگہ الگ تھی۔ حسام الدین کا بڑی فوج کا دستہ پوری خاموشی سے آدھی رات سے پہلے اس خطے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ صلیبیوں نے پکڑے جانے کا خطرہ غالباً کبھی بھی نہیں محسوس کیا تھا، ورنہ وہ ادھر ادھر پہرے کا انتظام کرتے۔ حسام الدین نے گھوڑوں کو پیچھے رکھا تاکہ ان کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہ پہنچے۔ دستے کا کمانڈر 4 سپاہیوں کو ساتھ لے کر ٹیلوں کی ایک گلی میں چلا گیا۔ گھومتا مڑتا بہت آگے گیا تو اسے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ گھوڑوں کی ان رات کی آوازوں سے واقف تھا۔ ایک جگہ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ وہ شب خون کا ماہر تھا اور اسے چھپے ہوئے ہدف پر پہنچنے کا تجربہ تھا۔ وہ ٹیلے کے اوپر گیا۔ اوپر چوڑائی تھی، وہاں سے اترنا پڑا، پھر ایک اور بلندی پر چڑھا۔ اسے آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی جو ہلڑ بازی کی طرح تھی۔ وہاں سے بھی اسے اترنا پڑا۔ وہ ایک گلی میں جا رہا تھا کہ قریب ہی اسے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور سب اپنے ہتھیار تان کر ٹیلے کے ساتھ ہو گئے۔ آگے موڑتا 2 آدمی باتیں کرتے ہوئے مڑے۔ وہ شراب پیے ہوئے تھے جو ان کے لہجے سے ظاہر تھا۔ سپاہیوں سے 2-4 قدم آگے گئے تو پیچھے سے سپاہیوں نے تلوار ان کے پہلوؤں سے لگا دی۔ کمانڈر نے ان کی زبان میں جو فلسطینی، عربی اور عبرانی کی آمیزش تھی کہا کہ آواز نکالی تو مارے جاؤ گے۔ انہیں وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے جان کے خوف سے بتا دیا کہ ان کے ساتھی کہاں ہیں اور ان تک کون سا راستہ جاتا ہے۔ مسلمان کمانڈر ان میں سے ایک کو اپنے ساتھ بلندی پر لے گیا جہاں سے وہ میدان نظر آتا تھا جہاں اس کے ساتھی جشن منا رہے تھے۔ کمانڈر نے اوپر سے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس بحرین صحرا میں جو جہنم سے کم نہ تھا، ان صلیبیوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا۔ جہاں مسافر پیاسے مر جاتے تھے وہاں یہ لوگ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ادھر ادھر بے سدھ پڑے تھے، بعض ٹولیوں میں بیٹھے گا رہے تھے یا ہلڑ بازی میں مصروف تھے۔ ایک جگہ ایک لڑکی ناچ رہی تھی۔ مشعلیں اس طرح جل رہی تھی کہ ان کے ڈنڈے عمودی ٹیلوں میں گاڑے ہوئے تھے۔ بہت سے اندر ہیں، صلیبی قیدی نے کمانڈر کو بتایا۔ وہ شراب سے بے ہوش پڑے ہوں گے۔ ایسا جشن صرف اس وقت منایا جاتا ہے جب کوئی بہت بڑا قافلہ لوٹا جاتا ہے۔ 3-4 راتیں جشن منایا جاتا ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ 600 کے قریب ہوگی، اس نے جواب دیا۔ کمانڈر ایک نائٹ ہے، وہ اس وقت لڑکیوں کے درمیان بدمست پڑا ہوگا۔ کمانڈر نے بلندی سے میدان کا جائزہ لیا۔ اسے مشعلوں کی روشنی میں جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ اس نے دیکھ لیا۔ جو نظر نہیں آتا تھا وہ اسے صلیبی قیدی نے بتا دیا۔ وہ ایسے راستے معلوم کر رہا تھا جن کی ناکہ بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے قیدی کو ساتھ لیا اور وہاں سے اتر آیا۔ دوسرے قیدی اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر وہ حسام الدین کے پاس گیا اور اسے بتایا کس قسم کی کارروائی کرنی ہے۔ میدان میں مشعلوں کی روشنی میں ہلڑ بازی کرنے والے صلیبیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ اب ان میں سے چند ایک ہی جاگ رہے تھے۔ حسام الدین نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکوؤں کو زندہ باہر لانا۔ کمانڈر نے اس پر اعتراض کیا اور کہا، میں ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ میں ان کی لاشیں یہیں گلنے سڑنے کے لیے اور صحرائی لومڑیوں کے لیے پڑی رہنے دوں گا۔ آپ انہیں زندہ قیدی بنا کر ان کے حکمرانوں کے ساتھ کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، حسام الدین نے کہا،
مجھے بھی انتقام لینا ہے، مجھے اپنے ان مسلمان قیدیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں صلیب کے ایک جنگجو بادشاہ ارنات نے اکرا لے جا کر قتل کیا تھا۔ جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، مگر ارنات نے ہمارے تمام قیدیوں کو پہلے بھوکا رکھا، ان سے مشقت کرائی، پھر انہیں قطار میں کھڑا کر کے قتل کیا تھا۔ اس واقعہ کو 7 سال گزر گئے ہیں، میں اسے ساری عمر نہیں بھول سکتا۔ آج انتقام کا موقع ہے۔ میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ یہ صلیبی ڈاکو ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے، انہیں زندہ لاؤ، لیکن میں انہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ میں انہیں اسی طرح قتل کروں گا جس طرح صلیبیوں نے ہمارے قیدی قتل کیے تھے۔ حسام الدین کے سپاہی 3 راستوں سے میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جلتی ہوئی مشلوں سے اپنی مشلیں جلا لی۔ جو صلیبی جاگ رہے تھے انہوں نے نشے کی حالت میں گالیاں دی، وہ لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ حملہ آور سپاہیوں نے انہیں زندہ پکڑنے کے بجائے تلواروں سے ختم کر دیا۔ جو سوئے ہوئے تھے وہ شور و غل سے جاگ اٹھے، بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ برچھیوں کی انیوں پر دھر لیے گئے، انہیں ہتھیار اٹھانے کی مہلت نہ ملی۔ غار نما کمروں میں سے چند ایک برچیاں اور تلواریں لے کر نکلے، لیکن کچھ مارے گئے، باقی ہتھیار پھینک کر الگ کھڑے ہو گئے۔ ان کا نائٹ اسی حالت میں مدہوش پڑا تھا کہ اس کی جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ گالیاں بکنے لگا۔ مسلمان سپاہیوں کو وہ اپنے سپاہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں سے 3 مسلمان لڑکیاں برآمد ہوئیں، دوسرے کمروں سے بھی چند ایک لڑکیاں نکلی، یہ سب مسلمان تھی۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ وہ مسلمان سپاہیوں کو شاید ڈاکوؤں کا کوئی دوسرا گروہ سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ دہشت سے دبکی ہوئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان سپاہی ہیں تو لڑکیاں پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگی۔ وہ روتی تھی اور کبھی صلیبیوں کو دانت پیس پیس کر گالیاں دیتی اور کبھی مسلمان سپاہیوں کو کوسنے لگتی۔ انہوں نے انہیں بے غیرت اور بزدل کہا اور ان میں سے بعض بار بار کہتی تھی، اگر تم مسلمان ہو تو ان کافروں کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم تمہاری بہنیں اور بیٹیاں نہیں؟ کیا ہماری عصمتیں تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں جیسی نہیں؟ اس وقت حسام الدین اور بری دستے کا کمانڈر کمروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ باہر اب کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا۔ ان کے گرد مسلح سپاہی کھڑے تھے، جن میں سے بہت سے سپاہیوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ صبح جب صلیبیوں کا نشہ اترا تو وہ سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ لڑکیوں کو حسام الدین نے اپنے بحری جہاز میں رکھا۔ قیدیوں کی تعداد کم و بیش 500 تھی، باقی مارے گئے تھے۔ انہوں نے ٹیلوں کے اندر جو سامان اور رقم جمع کر رکھی تھی وہ قیدیوں سے اٹھوا کر ساحل پر لائی گئی۔ ان قیدیوں کے کمانڈر سے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک مشہور صلیبی بادشاہ رینالڈ ڈی شائتون کی فوج کا دستہ تھا۔ مسلمان قافلوں کو لوٹنے کے لیے اتنی نفری کا ایک دستہ یہاں موجود رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسرا دستہ بھیج دیا جاتا تھا۔ سامان جو لوٹا جاتا ان میں سے کچھ حصہ سپاہیوں کو ملتا اور باقی سب اپنے بادشاہ کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اونٹ اور گھوڑے بھی سرکاری ملکیت میں چلے جاتے تھے۔ لڑکیوں کے متعلق یہ احکام تھے کہ کمسن بچیاں جو غیر معمولی طور پر خوبصورت ہوتی تھی وہ صلیبیوں کے ہیڈ کوارٹروں میں بھیج دی جاتی تھی، جہاں انہیں ٹریننگ دے کر جوانی کی عمر میں جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جوان لڑکیوں میں کوئی بہت ہی خوبصورت ہو تو اسے بھی ہیڈ کوارٹروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو یہ صلیبی سپاہی اور کمانڈر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس قافلے کے ساتھ بھی بچیاں ہوں گی؟ حسام الدین نے پوچھا۔ 12-14 تھی، صلیبی کمانڈر نے بتایا۔ صرف ایک بھیجی گئی ہے اور باقی قتل ہو چکی ہیں، اور قافلے کے جن آدمیوں کو ساتھ لائے تھے انہیں سامان اٹھانے کے لیے لائے تھے، پھر انہیں قتل کر دیا۔ اس نے جوان لڑکیوں کے متعلق بتایا کہ ان میں سے ایک رقاصہ تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کا جسم حسن اور اس کا رقص ہماری اس ضرورت کے مطابق تھا جس کے لیے ہم لڑکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس رقاصہ کو اسی شام بھیج دیا گیا تھا۔ فوراً بھیجنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ ایسی قیمتی اور دلکش لڑکی کا سپاہیوں میں رکھنا خطرناک ہوتا ہے، کوئی بھی سپاہی اسے آزادی کا جھانسا دے کر بھگا لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس قافلے کو قتل کیا جو حج کو جا رہا تھا۔ حسام الدین نے کمانڈر سے کہا، قافلہ حجاز تک نہ پہنچ سکا۔ ان بد نصیبوں کے بجائے میں ان کے قاتلوں کو حجاز بھیجوں گا اور وہاں انہیں قتل کراؤں گا۔
حسام الدین تمام قیدیوں کو اس جگہ لے گیا جہاں انہوں نے قافلے کو لوٹا اور قتل عام کیا تھا۔ وہاں لومڑیوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں کی کھائی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ حسام الدین نے قیدیوں سے قبریں کھدوائیں، انہوں نے سب کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب کو دفن کر دیا۔ اس نے قاہرہ سے حکم لیے بغیر ان تمام قیدیوں کو ایک ہی بحری جہاز میں ٹھونسا اور جدہ کی طرف لے گیا۔ وہاں انہیں اتارا اور اس پیغام کے ساتھ حجاز روانہ کر دیا کہ انہیں منا کے میدان میں قتل کر دیا جائے۔ پیغام میں اس نے تفصیل سے لکھا کہ ان کا جرم کیا ہے۔ یورپی مورخوں نے صلیبی سپاہیوں اور ان کے کمانڈر کے قتل کو بہت اچھالا اور غلط رنگ پیش کیا ہے۔ انہوں نے جنگی قیدی کہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی جنگ کے جنگی قیدی تھے۔ وہ کسی قلعے میں نہیں تھے۔ مسلمان مورخوں نے اصل واقعہ لکھا ہے۔ ان کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر البحر حسام الدین لولو کا قافلہ تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل بے خبر تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔